میں نے آپ کو پچھلی حکومت کا بتایا ہے کہ انہوں نے 50-100 لوگوں کو $4 ارب دے دیے. بھائی وہ $4 ارب 50-100 لوگوں تک محیط نہیں تھے. انہوں نے ایک شخص کو $250 ملین دے دیے تھے. 190 ملین پاؤنڈ ایک شخص کو. بحریہ ٹاؤن کے مالک کو, ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا تھا. ارے بھائی, ابھی آپ دوست بیٹھے ہیں, آپ میں سے بہت کچھ دوست میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں وزیر ہوں. اگر میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دوں تو وہ بھائی کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ میں وزیر کے طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیا $1 ملین کا کسی اپنے دوست کو, کسی اپنے رشتہ دار کو فائدہ دے دوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کیا ہوں؟ کہیں گے کرپٹ ہے. یہاں پہ ایک شخص کو 190 ملین پاؤنڈ دے دیے اور کہتے ہیں کوئی کرپشن نہیں. چلیں, اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہ لوں تب بھی یہ کرپشن ہے. لیکن اگر میں اس کے بدلے میں آپ سے 450 کنال زمین لے لوں اور پھر آپ کو کہوں کہ میرا گھر بھی بناؤ اور اس زمین کے اوپر جو عمارت ہے وہ بھی تم بناؤ, اور 190 ملین کا فائدہ بھی دوں, پاؤنڈ کا, ڈالر نہیں, پورے IMF کا پروگرام ہے $1 بلین کا, 1000 ملین کا. ایک شخص کو تحفہ دیا 250 ملین کا, 190 ملین پاؤنڈ کا, اور روز پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ کرپشن نہیں. اور 450 کنال نامراد زمین لے لی, اس زمین کے اوپر بلڈنگ بنوا ڈالی. اور ایسے ہی نہیں, وہ فرح شہزادی صاحبہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کو علیحدہ زمین دے دی بحریہ ٹاؤن میں. کمال ہے بھائی. پھر بھی کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے. تو کہاں پہ ہم اپنی کمپنیوں کا نفع فورگو کر کے غریب لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہاں پہ ہمارا دن رات, اور محمد اورنگزیب صاحب اور وزیر اعظم دن رات سر دھڑ کی بازی لگا کے انفلیشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پالیسی ریٹ کو 23% سے 13 پہ لے آئے ہیں. بازار میں 11% پہ مل رہا ہے قرضہ پرائیویٹ سیکٹر کو. اور کہاں پہ $4 بلین 50-100 لوگوں کو دے دو, اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کو دے دو, اور اس سے 450 کنال زمین بھی لے لو, اور پھر بھی کرپشن نہیں ہے. یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس کا ذکر کرتے تھے. ارے بھائی, ریاست مدینہ یار, زبان پہ چھالے پڑ جائیں آپ کے. کس وقت کو آپ کس وقت سے ملا رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ یعنی خلفائے راشدین سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ جانور نہ بھوکے سوئیں, اور کہاں پہ آپ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ایک شخص کو دے کے ریاست مدینہ ایک خاص قسم کی بنانے چلے ہیں. کمال ہے بھائی. اور یہ بھی لکھا گیا, یہ بھی عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ کابینہ سے تو جو فیصلہ کروایا اس کو تاحیات سیکرٹ رکھنے کا, اسٹیٹ سیکرٹ رکھنے کا. یعنی جو انہوں نے ڈیل سائن کی, کابینہ سے فیصلہ کروایا کہ حکومت اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ ہمیشہ سیکرٹ رہے گا, اور کبھی پاکستانی سرکار یہ نہیں پتا کروا سکے گی کہ وہ آؤٹ آف کورٹ کیا سیٹلمنٹ ہوئی. مگر آخر میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ عدالت نے منگوا لی, اور اس میں کیا لکھا ہے کہ کابینہ کے فیصلے سے پہلے 1 مہینہ پہلے شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی وزیر اعظم نے, اور وہ انگلستان جا کے ایک کاغذ سائن کر کے آئے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا, ایگریمنٹ کا. اور اس کاغذ کے اندر کیونکہ جو اکنامک کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت اگر کوئی پیسہ چوری کا پکڑا جائے تو وہ پیسہ اس شخص کو نہیں, وہ پیسہ اس ملک کو دیا جاتا ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا ہو. تو یہاں سے جا کے شہزاد اکبر صاحب نے وہاں پہ کاغذ سائن کیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے جس میں ملک ریاض صاحب نے جو انہوں نے کراچی میں کیا بحریہ ٹاؤن میں, اس کی مد میں جو جرمانہ جمع کروانا ہے, وہ سرکار نے کہا کہ ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں کھلا ہوا ہے رجسٹرار کے نام پہ, جس میں جرمانہ جمع کروانا ہے, وہاں پہ جا کے لکھ کے آئے اور سائن کر کے آئے کہ یہ سرکار کا اکاؤنٹ ہے. تو وہ پیسے جو آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دے. پھر بھی چوری نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دیا, پھر بھی چوری نہیں.
450 کنال زمین لے لی پھر بھی چوری نہیں. وہ فرحت شہزادی صاحبہ کو اضافی زمین تحفتاً دے دی پھر بھی چوری نہیں. وہاں پہ جا کے کاغذ سائن کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جرمانے کا اکاؤنٹ جو ہے یہ سرکار کا اکاؤنٹ ہے پھر بھی چوری نہیں. ارے بھائی اس لحاظ سے تو پاکستان میں چوری ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ چوری نہیں ہے تو چوری کیا ہے, اور اگر یہ چوری نہیں ہے تو پھر چوری ہو ہی نہیں سکتی.